انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک مشہور قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان کی وفات ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان مظلوم صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو 1450 یا 1400 برس سے مسلسل تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام دشمن وہ باز نہیں آتے تنقید کرنے سے، حلوہ سرائی کرنے سے، کیچڑ اچھالنے سے، اور بہت سارے صحیح العقیدہ مسلمان وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر وہ بیچارے ایسی باتیں کیا گزرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا اپنا ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایک دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے، احادیث سے سمجھنا ہے، تاریخ سے نہیں سمجھنا۔ تاریخ کس نے لکھی، کس نے لکھی، کب لکھی، وہ لکھنے والوں کا اپنا کیا تعارف تھا، کیا ان کی عدالت اور کیا ان کی امانت اور دیانت تھی، کیا علم رسوخ تھا، تو اس کے بارے میں کچھ موجود نہیں ہے۔ تو تاریخ تو یہی ہوتی ہے کہ آج کا دور گزر رہا ہے، اب کوئی لوگ قلم لے کر بیٹھ جائیں اور جس کی ترجیحات میں جو بھی ہے وہ اس کے مطابق لکھنا شروع کر دے کہ فلاں طبقے پر زیادتی ہو رہی تھی، فلاں پر زیادتی ہو رہی تھی، دوسرا اٹھے گا وہ ادھر سے لکھنا شروع کر دے گا نہیں فلاں طبقے پر زیادتی ہو رہی تھی۔ تو تاریخ تو یہ چیز ہم نے حضرات صحابہ کرام کو سمجھنا ہے قرآن سے۔ قرآن کریم ایک چھوٹا سا جملہ ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ آپ سب لوگ یاد کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بس یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جب قرآن نے تمام صحابہ کرام کو یہ سند دے دی اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، اب میں اور آپ یا کوئی تیسرا بندہ کون ہوتا ہے جو اب جنت کے یا جہنم کے پروانے بانٹے اور وہ فیصلہ کرے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اب سوائے اس کے کہ ایسی گفتگو کرنے والے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں یا اپنے ایمان کا داؤ پر لگا رہے ہیں اور اس کو مارد خطرات میں ڈال رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی دین کی خدمت؟ تو ایک تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم نے ان ہستیوں کو، ان مقدس ہستیوں کو قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھا، پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، اور آیات بھی ہیں جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر دیا، بس بات ختم ہے۔ دوسری بات جو پلے باندھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شاگرد پر اعتراض ہوتا ہے نا، اصل میں وہ ایک استاد پر اعتراض ہوتا ہے۔ کیا پوچھا جاتا ہے؟ کہاں سے پڑھے ہو؟ کس کے شاگرد ہو؟ کیا تمہارے اساتذہ نے تمہیں یہ کچھ سکھایا ہے؟ یا کسی بچے پر جب اعتراض ہوتا ہے اس کے کردار پر، اس کے رویے پر، اس کے اخلاق پر، اس کی تمیز پر، تو وہ اصل میں اس کے والدین پر اعتراض ہے۔ یا اور آسان مثال لے لیں کہ اگر کوئی کپڑا رنگا ہوا آپ کے پاس پہنچا تو آپ اس کپڑے کی رنگائی پر اعتراض کرتے ہیں، بھی یہ رنگ ٹھیک نہیں ہوا، اس میں ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، رنگنے والا بدو تھا، وہ انجان تھا، اس کو تمیز نہیں تھی، اس کو اپنے فن میں مہارت نہیں تھی۔ تو کپڑے پر اعتراض نہیں ہے، اصل میں رنگنے والے پر اعتراض ہے۔
تو اسی طرح جب صحابہ کرام پر اعتراضات ہونے لگے نا تو آپ سمجھ جائیں اصل میں یہ کس پر اعتراض؟ اصل میں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو علوم دیے ہیں ان حضرات کو اس پر اعتراض ہے۔ آپ علیہ السلام کی معلمی یا تدریس پر اعتراض ہے، کیونکہ شاگرد کن کے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک طبقہ ہے جو اصل میں اسلام دشمن ہے، صحابہ کرام کی دشمنی تو سامنے ہے نا، اصل میں اسلام کی دشمنی۔ تو اسلام کو برا بھلا کہنا مشکل ہے، قرآن کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا مشکل ہے، تو آسان یہ ہے کہ جو آگے ان کے شاگرد ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کریں۔ اور دیکھیں کہ اگر جتنا بھی دین ہے، شریعت ہے، اس میں احادیث ہیں اور قرآن کریم ہے، قرآن اور احادیث، اس کے بعد مسائل تو بہت بعد میں فقہاء نے لکھے ہیں۔ تو یہ جو قرآن اور حدیث ہے یہی بنیادی ماخذ ہیں جن سے پورا دین اخذ ہوتا ہے۔ تو ان بنیادی ماخذ کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والا طبقہ کون ہے؟ اگر بیچ میں سے صحابہ کرام کو نکال دیں تو پھر تو خلا آ جائے گا، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ آپ کے پاس پھر دین کہاں سے پہنچا، کنہوں نے پہنچایا، قرآن کس نے نقل کیا، قرآن کس نے محفوظ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، اور دیگر صحابہ کرام ان کے رفیق بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک قرآن پر جمع کیا، قرأت حفظ جو ہم سب پڑھتے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سلیکشن ہے، ان کا انتخاب ہے، انہوں نے اس قرآت کو منتخب کیا اور پورے عالم میں پھیلایا۔ تو اسی طرح حدیث پر بھی جو کام ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام پر اعتراض یہ اصل میں دین سے اعتماد اٹھانے کی سازش ہے۔ تو اس لیے میں نے جو دو باتیں کی ہیں وہ پلے باندھ لیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو تاریخ سے نہیں سمجھنا، ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے؟ قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اور دوسری بات، اعتراض جب شاگرد پر ہوتا ہے اصل میں استاد پر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض جب بیٹے پر ہوتا ہے اصل میں باپ پر اعتراض، جب اعتراض کسی پروڈکشن پر ہے، کسی پروڈکٹ کے اوپر ہے، کسی مصنوع پر ہے، تو اصل میں وہ اعتراض اس فیکٹری اور فیکٹری کے مالکان پر ہے۔ تو اسی طرح حضرات صحابہ کرام پر اعتراض اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض۔ یہ دو باتیں ایک تو پلے باندھ لیں۔ اب بات آتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جیسے ہم نے شروع کی کہ ان کو 14 صدیوں سے تنقید کا سامنا، کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ یزید کے والد تھے، حالانکہ ان کی اسلام کے لیے کیا کیا خدمات ہیں ان کی طرف کوئی نظر نہیں، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے، سب سے بڑا درجہ وہ صحابیت کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور دیگر فقہاء صحابہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی طرح جو شیخین ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ یہ تمام حضرات فقہاء بھی تھے، یعنی فتویٰ دیتے تھے، یہ حفاظ بھی تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فرامین کو براہ راست سن کر محفوظ کرنے والے تھے، گویا کہ محدث بھی تھے، یہ سارے حفاظ بھی تھے، یہ سارے محدثین بھی تھے، یہ سارے فقہاء بھی تھے۔ لیکن کبھی کسی صحابی کے ساتھ آپ نے سنا ہے کہ مولانا حضرت ابو بکر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہو، مفتی ابو بکر لکھا ہوا دیکھا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان حضرات کی پہچان ہے وہ صحابیت کی ہے، اور صحابیت کا مرتبہ ان تمام مراتب سے بلند ہے۔ یہ
درجات نیچے کے ہیں۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر ہے تو یا سرجن ہے، اس نے مزید اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، تو وہ میٹرک تو ہے نا، میٹرک کے بغیر تو نہیں پہنچا، لیکن کیا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے میٹرک اچھے نمبروں میں پاس کی ہوئی، پھر انہوں نے ماشاءاللہ FSC بڑے اچھے نمبروں میں پاس کی ہوئی۔ یہ ڈگریاں چھوٹی ہیں، اور اس کی MBBS کی جیسی طرح اسپیشلائزیشن کی ڈگری ان سب سے بلند ہے۔ تو جب بلند ڈگری آ جائے گی تو پھر چھوٹی ڈگریاں بتانے کی ضرورت ان کی حیثیت نہیں۔ تو وہ صحابہ تھے، اور صحابیت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس پر ایک بات سناتا ہوں میں، صحابیت کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، یہ حضرت مبارک کے بیٹے ہیں، اور یہ بڑے درجے کے محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجاہد ہیں، تاجر ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شاگرد ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شاگرد ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی یہ شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ اگر آپ ان کے والد کا قصہ سنیں تو چلیں وہ بھی سنا دیں۔ ان کے والد تھے حضرت مبارک، یہ بڑے نفیس الطبع اور بڑے دیانتدار، امین، متقی اور پرہیزگار نوجوان تھے، اور جن صاحب کے باغ کے اندر یہ بطور مالی کے کام کرتے تھے نا، حضرت مبارک بڑا مالدار آدمی تھا، اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اور چونکہ خود بھی مالدار تھا تو ظاہر بات ہے شہر سے، علاقے سے مالداروں کے رشتے آ رہے تھے، اور وہ پریشان تھا کہ میں رشتہ کروں تو کہاں کروں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے اسی خادم کو یا مالک کو کہا کہ باغ سے نا کوئی میٹھا سا انار توڑ کے لاؤ۔ تو یہ ایک انار توڑ کر لے آئے، انہوں نے اس کو کھول کر چکھا تو وہ کھٹا تھا، ترش تھا۔ اس مالک نے کہا کہ اچھا اب تم کوئی ترش سا انار لے کر، تو وہ پھر ایک انار توڑ کر لے گئے، وہ انہوں نے چکھا تو وہ میٹھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کو اتنا عرصہ یہاں کام کرتے ہوئے ہو گیا، آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ میٹھا انار کون سا ہے اور ترش کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں باغ کی رکھوالی، اس کی دیکھ بھال، اس کی شاخ تراشی، اس کی گوڈی، اس میں پانی لگانا، کھاد لگانا، اس کام کے لیے رکھا ہے، انار چکھنے کے لیے تو نہیں رکھا۔ میں تو انار کھاتا ہی نہیں، مجھے تو نہیں پتا کون سا انار میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے، کس پودے کا میٹھا ہے، کس پودے کا کھٹا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اور بعد میں انہوں نے جب جانچا تو یہ بات بالکل 100% حقیقت تھی۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بڑے متقی اور بڑے دیانتدار انسان ہے۔ تو ایک دن اس مالک نے ان سے مشورہ کیا کہ ایسے کر کے میری بیٹی کے نکاح کے لیے مختلف لوگوں کی طرف سے پیغام نکاح آیا ہے، تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کدھر رشتہ کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہودی مالدار کو ترجیح دیتے ہیں، وہ مالدار سے رشتہ کرتے ہیں، اور عیسائی وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ دیانتداری اور تقویٰ دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں آپ نے کس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے، یہودیوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، عیسائیوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے، یا مسلمانوں کو یا ان کے جو مزاج ہیں ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ بات ان کو بڑی اچھی لگی، گھر میں جا کر اہلیہ سے مشورہ کیا، اہلیہ بھی ان کی نیک خاتون تھی، بیٹی بھی ان کی نیک بچی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میں اپنی بچی کا نکاح ان سے کروں۔ تو حضرت مبارک جو خادم تھے، جو مالی تھے، جس مالک کے بعد میں یہ کام کرتے تھے، انہی کی بیٹی سے نکاح، تو ان سے یہ بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ۔ یہ ہے وہ حضرت عبداللہ جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری، امام مالک، ان حضرات کے شاگرد ہیں، اور آگے ان کے جو شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ ابو داؤد الطیالسی، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، سعید القطان،
اس درجے کے محدثین ان کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، کیا پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بہتر ہے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، اور کن کے بارے میں پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ ان کا بھی چلو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی کے بیٹے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ اموی جو سلسلہ ہے نا خلفاء کا یا بادشاہوں کا، اس میں ان کا 8واں نمبر آتا ہے، اور ویسے انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیا اس اعتبار سے ان کا خلفاء میں 5واں نمبر آتا ہے، یعنی پہلے خلفاء اربعہ ہو گئے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور 5ویں نمبر پر ان کو رکھا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے اتنا شاندار دور تھا، صرف 2.5 سال ان کو ملے خلافت کو، اور انہوں نے ان 2.5 سالوں کے اندر ملکی نظام بالکل ایسا قائم کر دیا تھا جیسے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ عجیب، تبھی تو ان کو 5واں خلیفہ راشد تصور کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویسے تو شہزادے تھے، تو شہزادوں کی جیسی زندگی ہوتی ہے ان کی بھی ویسی تھی، لیکن متقی شروع سے تھے، متقی تھے، نیک تھے، نرم دل تھے، سمجھدار تھے۔ پھر بادشاہوں کی اور شہزادوں کی جو اس زمانے میں تربیت اور تعلیم ہوتی تھی، وہ بڑے بڑے اس زمانے کے اطالیق اور اساتذہ کرام سے ان کی تربیت کروائی جاتی تھی۔ تو خوش پوشاک تھے، یعنی مہنگا جوڑا پہننا، عمدہ خوشبو لگانا، عمدہ کھانا کھانا، عمدہ سواری استعمال کرنا، اس میں تو وہ بادشاہوں جیسے ہی تھے، لیکن ویسے متقی اور پرہیزگار۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ جیسے ہی ان کو یہ خلافت ملی تو ان کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روح آ گئی۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا نا کہ ان سے چند حضرات نے آپس میں مل کر مشورہ کیا، گفت و شنید کی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا ہے، اب تو بڑی فرمانی ہو گئی ہے، تو اب کوئی بات کرے حضرت عمر سے کہ وہی پھٹا پرانا لباس ہو، وہی پیون لگے کپڑے، وہی موٹا جھوٹا کھانا، اس میں کچھ تبدیلی نہ ہے، تو اس کے لیے کون بات کرے، کس کو ہمت ہو؟ تو اس کے لیے چنا گیا حضرت حفصہ کو، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا انتخاب کیا گیا کہ وہ بات کریں۔ انہوں نے بات کی، ابا جان کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب وہ تنگی نہیں رہی، اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، اب تھوڑی سی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنی خوراک، اپنی پوشاک، اپنی سواری، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپ کر۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے اور غصے میں فرمانے لگے کہ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ جنہوں نے یہ بات تمہیں کہی، میں مار مار کے ان لوگوں کے چہرے بدل دوں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں جس راستے پر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب یہ ان کا مزاج تھا، تو بالکل یہی مزاج، اچھا یہی مزاج حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تھا، یہی مزاج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تھا، یہ ایسا مزاج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مزاج بھی تقریباً یہی تھا۔ وہی مزاج، یہ یوں کہنے وہی روح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اندر منتقل ہو گئی، اور انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے تو مہنگے کپڑے، مہنگے کھانے، مہنگی سواریاں وہ ساری ختم۔ دوسرے نمبر پر جو جائیداد ان کو وراثت میں ملی تھی وہ ساری جائیداد، کیونکہ دادا پردادا سارے بادشاہ چلے آ رہے تھے، وہ ساری جائیداد
خود ہی ضبط کر کے بیت المال میں، اور بنو امیہ کے پاس جہاں جہاں جو جو بادشاہتیں تھیں، جو جو زمینیں تھیں، بڑی بڑی وراثتیں تھیں، بڑی بڑی جاگیریں تھیں، انہوں نے خلیفہ بنتے ہی پہلے تو معذرت کی تھی سب کو جمع کر کے کہ بھی مجھے میری جان بخشی کر دو، میرے علاوہ کسی اور کو چن دو۔ جب لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے امام ہیں اور آپ ہی خلیفہ ہیں، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس بندے کو اعتراض ہے بنو امیہ سے کہ انہوں نے کسی کی جاگیر، کسی کی زمین، کسی کا روپیہ پیسہ کوئی دبایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو وہ براہ راست میرے پاس آ جائے، میں اس کو دلواؤں گا۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایسا کیا تھا کہ وہ ساری زمینیں لے لے کر جن جن کی تھی یا جن کو شکوے تھے ان سب کے شکوے انہوں نے دور کر دیے۔ صرف 2.5 سال ان کو ملی، اور 2.5 سال میں ان کے زمانے خلافت کے اندر وہی مناظر قائم ہو گئے تھے جو حضرات خلفائے راشدین کے دور کے اندر تھے۔ ان کے بارے میں کسی نے کہا، کن سے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے۔ کیا پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے؟ یہ سوال پوچھا۔ اب پتہ چل گیا کہ کن کے بارے میں پوچھا۔ اب آپ کو معاملے کی خوب وضاحت ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کی مصاحبت میں جب چلے اور دوران سفر ان کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول اور مٹی گئی، 1000 عمر بن عبد العزیز بھی آ جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا سمجھائی ہے انہوں نے؟ صحابیت سمجھائی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو صحابی کون ہوتا ہے، تم نے اتنی بڑی بات پوچھ لی۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں۔ رقہ کے اندر جب یہ ایک مرتبہ آئے، رقہ یہاں ہے شام کے اندر، اور اس زمانے میں خلیفہ ہارون الرشید کا جو محل تھا وہ ادھر ہی رقہ میں تھا۔ تو جب یہ رقہ میں آئے اور ان کے آنے سے جو لوگوں کا ہجوم جمع ہوا ان سے صرف حدیث سننے کے لیے، اپنے زمانے میں اتنے بڑے محدث تھے کہ تقریباً 21,000 احادیث ان سے روایت کی جاتی ہیں، 21,000 احادیث حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، اس درجے کے محدث ہیں۔ جب یہ رقہ میں آئے اور ہجوم جمع ہو گیا شائقین حدیث کا، زیارت کرنے والوں کا، اور جب انہوں نے دوران درس چھینک لی اور الحمدللہ کہا اور اتنے بڑے لاکھوں کے مجمع نے یرحمک اللہ کہا جواب دیا، تو جب وہ گونج اٹھی تو وہ گونج پہنچی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں، اس کا محل ہل گیا۔ ہلنے سے مراد یہ کہ وہاں خوب زوردار آواز پہنچی تو وہ گھبرا گیا۔ گھبرائے سے کیا اس نے سمجھا کہ لگتا ہے کوئی بڑا لشکر جمع ہو گیا جس نے بغاوت کر دی ہے، میری سلطنت پر حملہ کر دیا، بھاگو دوڑو دیکھو کیا ہوا کیا ہوا۔ تو آنے والے نے بتایا کہ یہ تو کچھ نہیں ہوا، کوئی بغاوت نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، حدیث کی محفل ہے، مجلس ہے، انہوں نے چھینک لی ہے، انہوں نے الحمدللہ کہا ہے، مجمع نے اس کا جواب دیا۔ تو ایک جگہ یوں بھی ہے کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ خلیفہ بتاؤ تمہاری بادشاہت ہے یا ان کی بادشاہت؟ انہوں نے کہا کہ جسموں پر تو میری ہے، دلوں پر ان کی۔ اس پائے کے یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے؟ تو یہ مقابلہ کر کے بتایا کہ 1000 عمر بن عبد العزیز بھی آ جائیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول اور مٹی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔
تو اب آج کے دور میں کوئی اعتراض کرتا ہے، اپنی زبان کانی کرتا ہے، اپنی ایمان کا سودا کرتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ پھر دیکھیں کہ یہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور اس زمانے میں لکھنے والے بہت کم تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ مستقل وحی کے لکھنے والے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، وحی کو لکھتے تھے۔ دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو یہ مقرر ہوئے تھے وحی کو لکھنے کے لیے کاتب وحی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے کے لیے متعین کریں اور ان کے اوپر اعتماد کریں۔ تو پھر آج کا کوئی کالا پیلا نیلا وہ اپنی غلیظ زبان نکال کر باتیں کہے اور کہے کہ مجھے اعتماد نہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے جملے کی کیا حیثیت ہے جس پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کریں اور ان کے اوپر بھروسہ کریں اور ان کو وحی جیسا عظیم الشان کام ان کے ذمہ لگائیں، تو کوئی آج کا کہتا ہے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، تو اس کی کیا حیثیت، کیا پدی کا شعبہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، کہ اس فراست خداوندی کی وجہ سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ کون بندہ کس منصب کے اہل ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور کون کس درجے کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فراست دی تھی۔ آپ کو دیکھ لیں کہ 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات کی، قرآن نے فیصلہ ہی ویسے کر دیا۔ آپ دیکھیں وہ ساری بدر کا مشہور بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو حوالے کریں رشتہ داروں کے، اپنے ہاتھ سے قتل کریں، وہ یہ ان کی رائے تھی۔ قرآن جو نازل ہوا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں نازل ہوا ہے۔ 12 تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ علیہ السلام جن کے بارے میں فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے وہ عمر جن کو فراست اللہ نے عطا کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا، تو جن کو عمر کا انتخاب حاصل ہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اعتماد حاصل ہو اور جن کی پشت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہو، تو آج کا کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی بدترین ذہین شخص ان کے بارے میں زبان گندی کرتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ان کے آپ کارنامے تو دیکھیں اسلام کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت کتنے علاقے پر تھی؟ کسی کے ذہن میں ہے عدد؟ 22 علاقے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنے علاقے پر تھی؟ 64 لاکھ مربع میں، 3 گنا ہو گیا، 64 لاکھ مربع میں۔ اور روم فتح کر کے سب سے پہلا بحری بیڑے بنانے والا کارخانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لگایا۔ اور یہ جو قبرص ہے، سائپرس جس کا نام ہے، اس سائپرس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ اس سائپرس کے جہاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میری امت کا ایک طبقہ ہوگا جو سمندر پر سوار ہو کر وہ علاقہ فتح کرے گا، اور وہ سارے جنتی ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کروایا تھا۔ سب سے پہلی بحری جہاز والی مہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کی۔ تو ایسی مقدس ہستیاں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے اور اسلام پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، تو ایسی ہستیوں کے بارے میں بات کرنا تو اپنے ایمان سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے تقدس کو اور زیادہ کرے، ان کو اور ان کی قبور کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں ان مقدس ہستیوں کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو ان کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا